اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون۔ سورہ جاثیہ آیات 12 سے 15۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے سخر، مسخر کر دیا ہے، لکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو۔ جن لوگوں نے سمندر کا مشاہدہ کیا ہے، اس کے دن کی لہروں، رات کے اندھیروں، اس کے موجوں اور گہرائیوں سے آشنا ہو، وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے اس سمندر میں کس طرح انسان سفر کرتا ہے، شکار بھی کرتا ہے، اپنے لیے اور بھی جواہرات نکالتا ہے۔ تو یہ سب انسان کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ یہاں اس راز کو آشکار کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ چلیں کشتیاں، فیہ، اس سمندر میں، بِأَمْرِهِ، اسی اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کر کے انسان کی منفعت پر لگا رکھا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم لوگ تشکرون، شکر ادا کرو۔ اے انسان نے خود سفر کرنا ہو، اپنا سامان تجارت منتقل کرنا ہو، آج بھی دنیا میں زیادہ تر تجارت کا انحصار سمندر پر ہی ہے، یا انسان نے خوراک کا انتظام کرنا ہو، یہ سب فضل کی تلاش کے معنی میں ہیں۔ اور جو انسان اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ سمندر اللہ ہی کے حکم سے مسخر ہے، اور پھر وہی شکر ادا کرے گا۔ وَسَخَّرَ، اور اس نے مسخر کر دیا، لَكُمْ، تمہارے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ ہے زمین میں، سب کا سب اس میں سے، کہ ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے۔ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ موسموں کا بدلنا، یہ دن اور رات، مختلف موسموں کا مختلف فصلوں کے لیے مناسب ہونا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے مسخر کیا گیا ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو فکر کرنے والے ہیں، کہ جو بھی تفکر کرنے والے ہیں وہ اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر چیز کو مسخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو چیز بھی مسخر ہو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہو سکتی، چاہے اپنے حجم کے لحاظ سے، اپنے منفعت کے لحاظ سے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہی عبادت کے لائق ہے، باقی تمام مخلوقات اسی کی بندگی کرتی ہیں۔ قل للذین، کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یغفروا للذین، درگزر کریں ان لوگوں سے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے بڑے دنوں کی۔ بڑے دنوں سے مراد قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، اچھے اور برے صلے ملنے کا دن۔ تو اب جن لوگوں کو اس کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے درگزر کیا جائے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے فرمایا، لیجزی قوما، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو،
بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتی تھی، کہ جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، اس کے مطابق ہی انہیں صلہ ملے گا، لہذا تم اب ان سے درگزر کرو۔ یہ اگر حق بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ من عملہ، جو عمل کرے گا، صالحہ، نیک، اچھا عمل کرے گا، فلنفسہ، پس وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ تو جو انسان بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اس کا بہترین صلہ اسی کو ملنا ہے۔ ومن اساء، اور جو برائی کرے گا، فعلیہا، پس اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو جس طرح نیکی کا فائدہ کرنے والے کو ملے گا، اسی طرح برائی کا ارتکاب کرنے والا اپنی برائی کا ذمہ دار ہوگا۔ ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو تمام کے تمام انسانوں کی واپسی تو اللہ کے ہاں ہی ہونی ہے، اور پھر جس نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بہترین صلہ پائے گا، اور جو عمل بد لے کر حاضر ہوگا وہ انجام بد سے دوچار ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔